آئیے حضرات، گزارش کرتا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جو 15 سال سے نجف شرف میں رہ رہی ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ زیارت کربلا کی ہے، کتنی مرتبہ مشی کی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی کی ہے، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے شاید جلدی قبول ہو۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خطیب منبر حرام امام حسین علیہ السلام، جو امام حسین اکبر کے منبر سے جو خطاب کرتے ہیں، ہمارے مولانا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جاوید حسین نجفی صاحب، وہ آئیں اور اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں اور ان کے بعد چند لمحوں کے لیے دعا کرائیے اور چند جملے ہماری نصیحت کے لیے خطیب حسینیت حجت الاسلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ عزیزان محترم، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے درمیان حاضر ہوا اور اس میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کہ جو آپ رات مسلسل ایک کے بعد ایک شاید کو سماعت کر رہے تھے، اگر واقعاً اور سچ کہوں تو شعراء کے بعد آخر میں علماء صرف دعائیہ کلمات کے لیے اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ پھر قبلہ علامہ خطیب حسینیت محمد حسین حسینی صاحب جنہ تشریف فرما ہے، ان کی اجازت کے ساتھ دو چار جملے مولانا قریبی صاحب کی اجازت چاہوں گا۔ میں جب داخل ہوا تو ظاہر ہے پہلی بار میں یہاں آیا تھا، میں نے سلام کیا اور اس کے بعد یہاں سے پڑھنا شروع کیا، کس کے نام لکھے۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میں نے کہا کہ تم لائن سے تذکرہ کرتے ہیں، ایک سوال ہے اس کے بعد انشاءاللہ بات کو تمام کروں۔ یہ ہانی بن عروہ یہ کون ہے؟ میں دو تین لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا جو جانتے ہو وہ بتائیں۔ آپ ہانی بن عروہ کو جانتے ہیں؟ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ شاید اس مجمع سے 10 ایسے لوگ ہوں جو جانتے ہوں کہ ہانی بن عروہ کون ہے۔ یہ سچ ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے جانتے ہیں کہ مولا کے
صحابی ہیں, غلام ہیں, اتنا سب جانتے ہیں, لیکن تاریخ جناب ہانی بن عروہ کی کون جانتا ہے؟ روز زیارت کرتے ہیں. ضرورت ہے ہمیں کہ جہاں پر ہم اپنی عقیدت کی پیشانی خم کرتے ہیں انہیں پہچانے بھی جانے بھی. ہانی بن عروہ, جناب ہانی بن عروہ مولا کائنات اور رسول اسلام کے صحابیوں میں تھے, اور ان کی جو اصل سچی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے عاشق تھے. یہ دیکھیے اس محفل سے الگ موضوع نہیں, ابھی محفل کو رکھ دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ پورے کوفے میں سب سے بڑا آدمی, پورے کوفے میں سب سے بڑا آدمی. آج کے دور میں لوگوں کے پیچھے 10-12 گالیاں چلتی ہیں. یہ مولا کا وہ چاہنے والا ہے کہ جب یہ نکلتا تھا کسی امور میں تو کم از کم 10,000 گھوڑے پیچھے چلا کرتے تھے. یہ جناب ہانی بن عروہ علی کا چاہنے والا ایسا ویسا نہیں ہوا کرتا. اس لیے آیت اللہ سستانی نے ایک جملہ کہا کہ تم اگر علی کے چاہنے والے ہو تو ایسے بنو کہ دنیا دیکھ کر کہے یہ ہے علی کا چاہنے والا. یہ پورے کوفے کے, جس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں, سرپنچ, جن سے پورا کوفہ آ کر مشورے کیا کرتا تھا اب کیا کریں, اب کیا کرنا ہے. اور جب جناب مسلم ابن عقیل, جن کا جشن منایا جا رہا ہے, مولا سب کو خوش رکھے زندگی بھر, اور اس کے بعد تو مولا ہمیں خوش رکھیں گے. ایک نام رہ گیا, اس لیے ایک جملہ کہہ دو, اس لیے کہ وقت نہیں ہے اور بس ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. جناب ہانی بن عروہ, اور اس کے بعد السلام علیکم یا مختار الثقفی. جناب مختار کے لیے میں پیچھے چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا, اس لیے ایک جملہ کہوں کہ جناب مختار کی تاریخ میں آپ سب سن چکے کہ جناب مختار کون ہے. جناب مختار نے بچپن سے لے کے جوانی, جوانی سے لے کے قاتل امام حسین کا بدلہ سب کچھ لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا کا آغاز جناب مسلم سے ہوا, کربلا کی انتہا جناب مختار سے ہوئی. انتہا جناب مختار سے ہوئی, لیکن یہ تو ظاہری کامیابی ہے. جو حقیقی کامیابی ہے جب وہ پردے سے آئے گا, جب وہ پردے سے آئے گا تو حقیقی قربانی ہوگی. لہذا جناب مختار ثقفی, جیو علی کی طرح, مرو حسین کی طرح, مارو مختار کی طرح. جب جناب مسلم سفیر امام حسین بن کر کہاں پہنچے؟ کوفے. اور کوفے پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کوئی ٹھہرنے کی جگہ تو ہونی چاہیے. وہ جو توبہ کا نام سنا ہے نا آپ نے, وہ تو لمحے آخر تھا. سب سے پہلے جناب مسلم ان کے گھر جا کے رکے تھے. ہانی بن عروہ ان کے گھر جا کر رکے, اور یہ مولا نے چاہنے والے تھے تو موت بہت جلدی کرتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب کوفہ پورا رد و بدل ہونے لگا, تبدیل ہونے لگے سب کے دل, تو اب تمام فوج جناب مسلم ابن عقیل کے لیے تیار کر دی گئی. جب جناب مسلم چھپ کر رہنا شروع کر دیا تو اب جناب ہانی بن عروہ نے
जनाब मुस्लिम इब्न अकील से जुमला कहा कि ऐसा न किया जाए कि हमारे घर में एक ऐसा कमरा हो जहां पर आप क़याम करें और हमें बुलाया है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, लिहाजा मैं उसके नौकर से ये कहूंगा, सिपाही से ये कहूंगा कि मेरी तबीयत नासाज है, लिहाजा जब ये सुनेगा पावरफुल आदमी है ना, मौला का चाहने वाला, इसलिए जो हाकिम बना बैठा है उसे भी आना पड़ा इस दर पे। लिहाजा इन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि मेरी तबीयत खराब है और वो मुझे मिलने जरूर आएगा, और यही हुआ। अब यहाँ प्लानिंग शुरू हो गई, बस 2 दिन प्लानिंग शुरू हो गई। क्या आप रहिए दूसरे कमरे में, और जैसे ही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आए मेरी इयादत के लिए, तो आप ऊपर वाले झरोके से देखते रहिए, जैसे ही मौका मिले आप पीछे से वार कर दीजिए। तवज्जो रखिए, बड़ा खामोशी से सुन रहे बातें, यही हक है सुनने का, इसलिए कि तारीख जब सुनाया जाए तो गौर से सुनो, नुक्ता जब सुनाया जाए तो बाबा कहते सुना करो। लिहाजा जब जनाबे हानी बिन उर्वा ने ये पूरी प्लानिंग, बाकायदा प्लानिंग बुलाया, अब वो आने लगा, इधर प्लानिंग की, और जब आ गया घर में झरोका, जनाबे मुस्लिम इब्न अकील ने देखा, और देखने के बाद अब जनाबे मुस्लिम इब्न अकील बैठ गए। अब उधर जो प्लानिंग के मातहत बात हुई थी, जनाबे हानी बिन उर्वा सोच रहे, आखिर इतना अच्छा मौका गवा क्यों रहे हैं जनाबे मुस्लिम, इतना अच्छा मौका गवा क्यों रहे हैं जनाबे मुस्लिम। तवज्जो रहे कि जुमले पर, इतना अच्छा मौका गवा क्यों रहे हैं। चंद लम्हे बैठा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद चला गया। अब जब चला गया तो जैसे ही जनाबे मुस्लिम निकले, कभी इतना अच्छा मौका था, तुम पीछे से बात क्यों नहीं किए। जनाबे मुस्लिम का जुमला सुनो, आज ये महफिल जनाबे मुस्लिम इब्न अकील की हो रही है, ये जुमला लेकर जाना। जनाबे मुस्लिम ने कहा कि पीछे से बात करना, नाले पे से देता है, नाले के चाहने वाले को ये छुप कर वार करना न तो अली पे सेक देता है, न अली के चाहने वालों पे सेक देता है। और उसके बाद जनाबे मुस्लिम ने अकील मैंने जो जुमला पढ़ा है, अशजाउन नास मिन बनी हाशिम, के बनी हाशिम का शुजा इंसान जिसे मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं, दस्तरखाने मौलाए कायनात पर 2 ही शुजा पैदा हुए। मैं एक तारीखी जुमला दे रहा हूं, 2 ही शुजा पैदा हुए, एक को अब्बास कहते हैं, एक को मुस्लिम कहते हैं। एक को मुस्लिम कहते हैं इसलिए कि जनाबे अबू तालिब ने परवरिश की थी किसकी, जनाबे अकील की, और मौलाए कायनात में परवरिश की थी जनाबे मुस्लिम की। और जनाबे मुस्लिम और मौला अब्बास की एज तकरीबन एक थी, इसलिए इमाम ने इन्हें सफीर बनाया, इन्हें सफीर बनाया। एक जुमला कह दूं, इन्हें सफीर बनाया, इन्हें सफीर बनाया। भाई सफीर जो बनता है, आप अभी देखें, इंडिया का अगर कोई सफीर है ना, वो जाकर इराक में बैठा है, यूएसए में बैठा है, यूके में बैठा है, अब वहां अगर कोई कोताही हो जाए तो फिर वो उसके नाम से नहीं कहा जाएगा उसने गलती कर दी, बल्कि कहा जाएगा कि इंडियन हुकूमत की तरफ से ये खता हो गई। सफीर का मतलब होता है पूरे की पूरी जिम्मेदारी उसके कांधों पर होती है, लिहाजा सफीर ऐसा बनाता है इंसान कि जो उसका अक्कास हो। सफीर ऐसा बनाता है जो उसका अक्कास हो, अक्कासी करे, जितने उसके अंदर सिफात है वो सारे सिफात का मालिक हो। लिहाजा एक जुमला पेश कर रहा हूं और तुम जगह ले लूंगा, जो सारी सिफात का मालिक हो वो सफीर बनता है।
تو جب امام کا سفیر ایسا ہے تو امیر کیسا جب سفیر ایسا ہے تو امیر کیسا ہوگا اور جب امیر ایسا ہے تو کریم کیسا ہوگا یہ ہے مسلم ابن عقیل جن کی بڑی فضیلت ہے بے انتہا فضیلت کا نام ہے جناب مسلم ابن عقیل ایک جملہ کہوں اور بات کو تمام کروں جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے تاریخ کہتی ہے کہ جناب مسلم جب میں نے شجاعت کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ایک جملہ بات تمام جب داخل کوفہ ہوئے اور سارا لشکر خلاف ہو گیا بلکہ لشکر جمع ہو گیا قتل کے درپے ہو گیا تو جناب مسلم کی شجاعت آپ حضرات نے بہت سنی ہوگی بہت کم مدت ہے شجاعت مسلم کو دیکھنے کے لیے لیکن جناب مسلم کی جب تاریخ پڑھیں گے تو جناب مسلم کی تاریخ شجاعت میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جناب مسلم نے بہت آہستہ سے پڑھ کے گزر جاؤں گا جناب مسلم جب لوٹتے جب ان کی تلوار کی زد سے کوئی بچ جاتا تھا تو جناب مسلم دوسرے پنجے سے اسے پکڑتے تھے اور چھتوں کے اوپر پھینک دیتے تھے یہ شجاعت کی انتہا ہے چھتوں کے اوپر پھینک دیتے تھے اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے شاید آپ نے نہ سنا ہو جناب مسلم جو توبہ تھی جب دروازے سے نکلے تو جناب مسلم کی شجاعت کی انتہا یہ تھی کہ توبہ کے گھر کے دروازے کو نکالا اور ڈھال بنا کر دشمنوں کے سامنے گئے ہم اب کیوں نہ علی کا چاہنے والا اتنا زیادہ قوی اور مضبوط ہو کیونکہ اس علی کا غلام ہے اس علی کا نوکر ہے اس علی کا یہ شاگرد ہے کہ جو علی انگلیوں پہ دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین